ارے پیر پڑنا یہ صحابہ کی سنت ہے، ہاتھ چومنا یہ صحابہ کی سنت ہے، اور مزارات پہ جانا خدا کی قسم یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ ایک شرک وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے شرک کہا ہے، اور دوسرا شرک وہ ہے جسے مولویوں نے بازارو شرک بنا لیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جس کو شرک کہا ہے وہ شرک کی تعریف سن لیجئے۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنے کا نام شرک ہے، اور اس کو خلاصہ کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ اگر کسی شخص کو، کسی ذات کو، کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی پیغمبر کو اگر آپ خدا سمجھتے ہیں تو یہ شرک ہے، یا ہم انہیں خدا کے برابر سمجھتے ہیں تو یہ شرک ہے، یا ہم انہیں خدا کے جیسا سمجھتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ تین چیزیں ہیں۔ کتنی؟ کسی کو خدا سمجھنا، یا خدا کے جیسا سمجھنا، یا خدا کے برابر سمجھنا، یہ تین شرک ہے۔ اس کے علاوہ کائنات میں کوئی چوتھا شرک پیدا ہی نہیں ہوا۔ ارے اتنا بڑا آپ کو ہتھیار دے دیا، ایسا برا لائٹ لے رہے کیا یارو؟ اس کے علاوہ چوتھا کائنات میں شرک بنا ہی نہیں۔ اب یہ اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی تعریف ہے، جو ہمارے صوفیاء کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے، محدثین کے ذریعے سے، مفسرین کے ذریعے سے، فقہاء کے ذریعے سے 1400 سال بعد آنے والی امت کو نصیب ہوا ہے۔ اب جو مسجدوں میں کھڑے ہو کے جاہلوں نے جو شرک بنا لیا، درگاہ کو جانا شرک، یہ شرک جاہلوں کا بنایا ہوا ہے۔ چادر چڑھانا شرک، یہ جاہلوں کا بنایا ہوا شرک ہے۔ خدا کی قسم کوئی مولوی 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ چادر چڑھانا شرک ہے، یا پھول چڑھانا شرک ہے، یا درگاہ کو جانا شرک ہے، یا مزار کو چومنا شرک ہے، یا اللہ کے محبوبوں کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں کرنا، قرآن پڑھنا، اللہ کی راضی کرنے کے لیے کچھ اس سے منت و سماجت کرنا، یہ شرک ہے۔ خدا کی قسم کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ پھر آپ کہیں حضرت جو دھنڈورا چل رہا ہے یہ کیا ہے؟ تو سن لیجئے گا، یہ ایک ایسی جہالت ہے جو اس جہالت کے ذریعے سے اس کو شرک کا نام دے کر یہ فتنہ مچا کر تم کو درگاہوں سے روکنا چاہتے ہیں، ولیوں سے دور کرنا چاہتے ہیں، نبی کی بارگاہ سے محروم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا اب اگر سنیوں کو درگاہ سے دور کرنا ہے، ولیوں سے دور کرنا ہے، نبیوں سے دور کرنا ہے، کسی اور لاٹھی کی ضرورت نہیں، شرک والی لاٹھی کا استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ بیچاری بھولی بھالی قوم یہ مسئلے کو سمجھ نہیں سکی کہ شرک ہے کیا۔ اب ہر بیچارہ سمجھنے لگا کہ پھول چڑھانے کو شرک کہتے ہیں، ہاتھ چومنے کو شرک کہتے ہیں، پیر پڑنے کو شرک کرتے ہیں، پیٹ میں منڈی ڈالنے کو شرک کہتے ہیں۔ نہیں نہیں، نعوذ باللہ، ارے پیر پڑنا یہ صحابہ کی سنت ہے، ہاتھ چومنا یہ صحابہ کی سنت ہے، اور مزارات پہ جانا خدا کی قسم یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ حضور مزارات پہ تشریف لے جاتے تھے، حضور تشریف لے جاتے تھے۔ مولویوں کو چھوڑ دو تم، ہمارے جیسے آپ کے جیسے لوگوں کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آمینہ کا لال زیارت کے لیے قبرستان تشریف لے جاتا، احادیث بھری پڑی ہوئی ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام حضرت امیر حمزہ کی زیارت کے لیے مدینہ پاک سے جبل احد کے دامن میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔
احادیث بھری پڑھی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں تشریف لے جاتے اور اصحاب بقیع کی زیارت فرمایا کرتے تھے۔ احادیث بھری پڑھی ہے، حضور پاک علیہ السلام جنت المالا تشریف لے جاتے، خود اپنی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ کی زیارت فرمایا کرتے تھے۔ مزارات پہ جانا کوئی نیا کام نہیں ہے، درگاہوں کو جانا یہ ایٹم بم بنا دیا بیٹا، یہ اس کو ایسا بنا دیا، درگاہ کو جاتے شرک، درگاہ کو جاتے ایسا پوچھتا آنکھاں پھاڑ کے۔ درگاہ کو جانا نعوذ باللہ شرک نہیں ہے، درگاہ کو جانا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مزار اقدس بنی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود حضور کے اس حجرہ مقدس میں رہتی اور سرکار کی زیارت فرماتی، سرکار کی زیارت فرماتی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ کا وصال مبارک ہوا، آپ کی قبر اقدس بنی گئی، آپ کا مزار مقدس بنا گیا، تو حضرت عائشہ اپنے والد کی زیارت فرماتی، اپنے والد کی زیارت فرماتی۔ اب تیسرا یہاں جو مسئلہ ہے وہ غور کرنے کا ہے، بازو والے جس کو لے کے ہلڑ مچاتے، یہ پٹھے بہت ڈینجر ہے، بازو والے خطرناک ہے، پلے رائے ہلڑ مچاتے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرمائے اور جب آپ کا مزار اقدس بنا گیا تو اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیارت کے لیے تشریف نہیں آتی، زیارت کے لیے تشریف نہیں لاتی، بولو سبحان اللہ، بلکہ آپ کو دعوت بھی دی جاتی تو آپ منع کر دیتی۔ اب آپ پوچھئے کیوں؟ ان لوگوں نے اس سے مسئلہ نکالا کہ دیکھو حضرت عائشہ خود زیارت نہیں کر رہی، حضرت عائشہ مزار پہ نہیں جا رہی، حضرت عائشہ مزار پہ نہیں جا رہی۔ ارے نادان کیوں نہیں جا رہی؟ پہلے وہ مسئلہ تو سن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک تشریف لے جاتی جب تک وہاں صرف حضور کا مزار تھا، جب تک وہاں ان کے والد بزرگوار کا مزار تھا، لیکن جب حضرت عمر کا مزار بنا، حضرت عائشہ نے اب زیارت کے لیے اس حجرہ خاص میں، اس دربار اقدس میں تشریف نہیں لے گئی۔ کیوں نہیں لے گئی؟ اس لیے نہیں لے گئی کہ زیارت کرنا منع ہے، اس لیے تشریف نہیں لے گئی کیونکہ حضرت عائشہ کا یہ عقیدہ تھا، حضرت عمر زمین پر رہ کر جیسے دیکھتے ہیں قبر اقدس سے بھی آنے والوں کو ویسے ہی دیکھتے ہیں۔ اور آپ چاہتی تھی کہ حیا نہ صرف زندوں سے ہو، پردہ نہ صرف زمین پر رہنے والوں سے ہو، حیا تو پردہ تو ان سے بھی ہو جو زمین کے اندر بھی رہ کر دیکھتے ہیں۔ حیا اور پردے کے خاطر تشریف نہیں لے جاتی تھی، بس دوسرا کوئی مسئلہ نہیں، اس کے اندر سے کوئی فتنہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حضرت عائشہ نے عقیدہ دیا، لوگ جس طرح زمین پر رہ کر اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، قبر میں جانے کے بعد بھی اپنی قبر پر آنے والوں کو وہ ویسے ہی دیکھتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ کو یہ عقیدہ خدا کی قسم مصطفیٰ جان رحمت سے ملا تھا۔